جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا، اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے، اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا۔ مجاہدہ کے معنی کسی مخالف طاقت کے مقابلے میں کشمکش اور جد و جہد کرنے کے ہیں، اور جب کسی خاص مخالف طاقت کی نشاندہی نہ کی جائے بلکہ مطلقاً مجاہدے کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ ایک ہمگیر اور ہر جہتی کشمکش ہے۔ مومن کو اس دنیا میں جو کشمکش کرنی ہے اس کی نوعیت یہی کچھ ہے۔ اسے شیطان سے بھی لڑنا ہے جو اس کو ہر آن نیکی کے نقصانات سے ڈراتا اور بدی کے فائدوں اور لذتوں کا لالچ دلاتا رہتا ہے۔ اپنے نفس سے بھی لڑنا ہے جو اسے ہر وقت اپنی خواہشات کا غلام بنانے کے لیے زور لگاتا رہتا ہے۔ اپنے گھر سے لے کر آفاق تک کے ان تمام انسانوں سے بھی لڑنا ہے جن کے نظریات، رجحانات، اصول اخلاق، رسم و رواج، طرز تمدن اور قوانین معیشت و معاشرت دین حق سے متصادم ہوں، اور اس ریاست سے بھی لڑنا ہے جو خدا کی فرما برداری سے آزاد رہ کر اپنا فرمان چلائے اور نیکی کے بجائے بدی کو فروغ دینے میں اپنی قوت صرف کرے۔ یہ مجاہدہ ایک دن دو دن کا نہیں، عمر بھر کا اور دن کے 24 گھنٹوں میں سے ہر لمحے کا ہے، اور کسی ایک میدان میں نہیں، زندگی کے ہر پہلو میں، ہر محاذ پر ہے۔ اسی کے متعلق حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی جہاد کرتا ہے خواہ کبھی ایک دفعہ بھی وہ تلوار نہ چلائے۔ دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس مجاہدے کا مطالبہ تم سے اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ اپنی خدائی قائم کرنے اور قائم رکھنے کے لیے اسے تمہاری کسی مدد کی ضرورت ہے اور تمہاری اس لڑائی کے بغیر اس کی خدائی نہ چلے گی، بلکہ وہ اس لیے تمہیں اس کشمکش میں پڑنے کی ہدایت کرتا ہے کہ یہی تمہاری ترقی کا راستہ ہے۔ اسی ذریعے سے تم بدی اور گمراہی کے چکر سے نکل کر نیکی اور صداقت کی راہ پر بڑھ سکتے ہو۔ اسی سے تم میں یہ طاقت پیدا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں خیر و صلاح کے علمبردار اور آخرت میں خدا کی جنت کے حقدار بنو۔ تم یہ لڑائی لڑ کر خدا پر کوئی احسان نہ کرو گے، اپنا ہی بھلا کرو گے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی بھی جہاد کر رہا ہے وہ جان لے کہ وہ اپنے لیے کر رہا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے اور بے پرواہ ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم ہم پر احسان کر رہے ہو، یہ نہ سمجھنا کہ ہمارا دین تمہارا محتاج ہے، تم ہمارے دین کے محتاج ہو۔ کہ نبی یہ آپ پر احسان دھرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے مجھ پر کوئی احسان نہ دھرو اپنے ایمان اور اسلام کا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ تم پر احسان جتلاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا، اللہ کا احسان ہے۔ تو احسان مانو، بڑا پیارا شعر ہے فارسی کا، منت منہ کے خدمت سلطان ہمی کنی منت شناسزو کہ بخدمت میں داشتت۔ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارا کوئی احسان ہے کہ بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کا موقع دیا ہے، بلکہ یہ کہ یہ تمام چیز اگر کوئی کر رہا ہے تو اپنے لیے کر رہا ہے، اپنی عاقبت بنا رہا ہے، اپنے درجات بلند کر رہا ہے، اپنی مغفرت کا سامان فراہم کر رہا ہے کہ کہیں بھی کسی ایسے شخص کے دل میں اس قسم کا خیال اور شیطان کو اس قسم کا جو ہے وسوسہ اس کے دل میں پیدا نہ کرنے پائے۔ He should guard himself، اپنے احساسات اور اپنے کیفیات جو ہے باطنی ان کا جائزہ لیتے رہے کہ کہیں اگر یہ خیال پیدا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ کہ شیطان کامیاب ہوا اور اس نے ہمیں اڑنگا لگا کر اور ہمیں چت گرایا۔